بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ برطانیہ پہنچ گئے۔ تائیوان پر چین کا غصہ، خود مختاری محدود کرنے کا اشارہ۔ روس یوکرین جنگ کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے، چین نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ اسرائیل نے جنگ بندی توڑ دی، مزید 4 فلسطینی شہید۔ OIC کی مذمت، عالمی برادری حملے رکوائے، سعودی کابینہ کا مطالبہ۔ دہشت گردی عالمی خطرہ ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی عراقی نیوی کے سربراہ سے گفتگو۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مزید کم ہو گئیں۔ چین نے 16 نئے سیٹلائٹس لانچ کر دیے۔ کراچی میں بارشوں کے بعد سڑکیں، گلیاں اور محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ رائل ملٹری اکیڈمی میں بطور مہمان خصوصی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کریں گے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دورے میں برطانوی فوجی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے قبضے کی صورت میں تائیوان میں فوج یا ایڈمنسٹریٹر نہ بھیجنے کے اپنے وعدے سے دستبرداری اختیار کر لی، جو کہ چینی صدر شی جن پنگ کی خود مختاری کی پیشکش کے برعکس بہت محدود آزادی دینے کی علامت ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تائیوان کے بارے میں اس کے موقف کے لیے نیا وائٹ پیپر امریکی عوام نمائندہ گان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورے کے خلاف احتجاج کے لیے گزشتہ ہفتے تائیوان کے قریب چین کی بڑی فوجی مشقوں کے آغاز کے بعد سامنے آیا۔ اس سے قبل چین نے 1993 اور 2000 میں اپنے 2 وائٹ پیپرز میں کہا تھا کہ اگر وہ تائیوان کے ساتھ الحاق کرتا ہے تو وہ وہاں اپنی فوج اور انتظامیہ نہیں بھیجے گا، لیکن یہ چیزیں محدود وائٹ پیپرز میں شامل نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تائیوان کو یہ باور کروانا ہوگا کہ چین کا خصوصی انتظامی علاقہ بننے کے بعد تائیوان کو محدود خود مختاری ملے گی۔ چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی نے تجویز پیش کی تھی کہ تائیوان ایک ملک اور 2 نظام کے فارمولے کے تحت چین میں واپس آ سکتا ہے، جیسا کہ 1997 میں ہانگ کانگ کے ساتھ برطانوی کالونی کی واپسی کی طرح تھا۔ لیکن جمہوریت کے تحت چلنے والے تائیوان کو اپنے سماجی اور سیاسی نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے محدود آزادی دی جائے گی۔ دوسری طرف تائیوان کا موقف ہے کہ صرف تائیوان کے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے روس یوکرین جنگ کا اصل ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ روس میں چینی سفیر نے امریکہ کو روس یوکرین جنگ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ واشنگٹن پوری طرح ماسکو کو کچلنا چاہتا ہے۔ چینی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ نے نیٹو کے دفاعی اتحاد کے بار توسیع اور ماسکو کے بجائے یوکرین کو یورپی یونین کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کرنے والی قوتوں کی حمایت کے ساتھ روس کو ایک کونے میں ڈال دیا۔ روس کی سرکاری خبرساں ایجنسی تاس کو انٹرویو دیتے ہوئے چینی سفیر کا کہنا تھا کہ یوکرینی بحران کو شروع کرنے اور جنگ پر اکسانے کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے، اور جو روس پر سخت پابندیاں لگا رہا ہے، جبکہ یوکرین کو اسلحہ اور فوجی سازوسامان کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ انٹرویو میں چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ چین اور روس کے تعلقات تاریخ کے بہترین دور میں داخل ہو چکے ہیں، جس کی خصوصیت باہمی اعتماد کی اعلیٰ ترین سطح اور اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطینی شہید ہونے والوں میں سے 3 کا تعلق شمالی مغربی کنارے کے شہر نابلس اور 1 کا جنوبی شہر ہیبرون سے ہے۔
چینی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق نابلس میں جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب اسرائیلی اسپیشل فورسز نے فجر سے پہلے شہر پر دھاوا بول دیا، جو اسرائیل کے خلاف حملوں میں ملوث ہونے کے شبہ میں مطلوب فلسطینیوں کی تلاش میں تھے۔ فلسطینی حلال احمر سوسائٹی نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی ایمبولینسز پر بھی فائرنگ کی اور متاثرہ افراد کو نکالنے کے لیے طبی ٹیموں کو علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا، جبکہ OIC کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے جارحانہ حملے میں فلسطینیوں کو قتل اور زخمی کرنے کا اقدام قابل مذمت ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے نابلس میں فلسطینیوں کی املاک اور گھروں کو تباہ کرنے کے اسرائیلی اقدام کی مذمت کی ہے، جبکہ سعودی عرب کی کابینہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام پر اسرائیل کے حملے رکوائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی ایک عالمی خطرہ ہے، دہشت گردی سے خطہ غیر مستحکم ہو سکتا ہے، مؤثر رد عمل کی ضرورت ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات عراقی نیوی کے سربراہ سے بات چیت کے دوران کہی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور دفاعی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان عراق کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا عراقی قوم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو قربانیاں دی ہیں، پاکستان اس کا اعتراف کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مزید کم ہو گئی، جس کی وجہ سے اقتصاد بازاری کے خدشات اور چین کے خام درآمدات کی بحالی کے عمل میں سست روی ہے۔ واضح کہ خام تیل 0.8% کمی کے ساتھ $94.18 فی بیرل پر آ گیا۔ اگلے مہینے کی قیمتیں گزشتہ ہفتے فروری کے بعد سے کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے شمالی صوبہ شانسی کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ مرکز سے 16 نئے سیٹلائٹس خلا میں روانہ کر دیے۔ یہ راکٹ بیجنگ وقت کے مطابق بدھ کی دوپہر 12:50 پر لانگ مارچ 6 کیریئر راکٹ کی مدد سے لانچ کیے گئے، جو مقررہ مدار میں کامیابی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ان سیٹلائٹس میں جیلین 1 گافین 09 سیٹلائٹ اور 08 سیٹلائٹس شامل ہیں۔ سیٹلائٹس کی نئی کھیپ بنیادی طور پر تجارتی، ریموٹ سینسنگ اور فضا کی نگرانی جیسے شعبوں میں استعمال ہوگی۔ یہ لانگ مارچ سیریز کیریئر راکٹ کا 432واں مشن تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شہر قائد میں ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد مختلف علاقوں میں سڑکیں، گلیاں اور محلے تیلاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں، جبکہ بجلی کی بندش نے شہریوں کی اذیت و تکلیف میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کراچی میں ایک مرتبہ پھر ہونے والی موسلادھار بارش نے شہریوں کو سخت اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ درجنوں گاڑیاں سڑکوں پر بند ہو گئی، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی، جبکہ موٹر سائیکل سواروں کی بڑی تعداد فٹ پاتھوں کو سڑک سمجھ کر منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتی دکھائی دی۔ جبکہ کراچی میں تیز بارشوں کی پیشگوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ نے کل ہونے والے تمام پرچے بھی ملتوی کر دیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔